الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الله الله يا رب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل واللہ غفور الرحیم۔ پروگرام بندوں کے حقوق کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بیماروں کے حقوق۔ زندگی میں انسان پر آزمائشیں جن شکلوں اور جن صورتوں میں آتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی شکل مرض اور بیماری بھی ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے، خصوصاً بڑے بڑے امراض، تو وہ نہ صرف جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، اندرونی طور پر نفسیاتی اعتبار سے بھی انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیمار انسان ہماری محبتوں اور ہماری ہمدردی اور ہماری توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ شریعت نے مرض کی اسی خصوصیت کی بنا مریضوں کو بہت سارے احکامات میں استثنائی شکل دے رکھی ہے۔ جب دوسروں پر جہاد کے لیے نکلنا فرض ہوتا ہے، مریضوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے ضروری نہیں، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله۔ تبوک کے لیے سب نکل رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، تو اس وقت کہا گیا کمزور لوگ، بیمار لوگ اور غریب لوگ یہ اگر نہیں نکلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی موجود ہے۔ مریض کی نماز کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اسلام نے کہا کہ اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں، قیام کی استطاعت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر پڑھنے کی استطاعت نہیں تو لیٹ کر پڑھو۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، انسان بیمار ہو جائے، شریعت کہتی ہے کہ رمضان میں روزے چھوڑ سکتے ہو، بعد میں صحت ملنے کے بعد، تندرستی ملنے کے بعد روزوں کی قضا کر لینا۔ تو کہنا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کی شریعت نے مریضوں کا بڑا خیال رکھا ہے، اور یہی خیال رکھنے کی تعلیم ہمیں بھی دی گئی اور تلقین کی گئی جا بجا۔ اس لیے آئیے آج کے اس خطاب میں ہمیں دیکھتے چلیں کہ وہ کیا حقوق ہیں جو ہم پر اور آپ پر مریضوں اور بیماروں کے حوالے سے عائد ہوتے ہیں۔ مریضوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی عیادت کی جائے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عودوا المریض واتبعوا الجنائز فإنها تذکرکم الآخرہ۔ کہا کہ مریضوں کی عیادت کرو، جنازوں کے ساتھ چلو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ تو سبحان اللہ، مریض کی عیادت صرف مریض کی خاطر نہیں، اپنے لیے بھی۔ ذرا ہسپتال چلے جاؤ، بڑے بڑے امراض کے علاج جن ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، اور وہاں ہسپتال میں مریضوں کی حالت دیکھنے کے بعد سوچو کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس طرح مریض کی عیادت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اور کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہے گا کہ بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا پروردگار آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے بیماری آئے گی اور آپ کب بیمار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو اس کی عیادت کیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس ضرور پاتا۔ تو معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت نہ کرنا باقاعدہ قابل مواخذہ جرم ہے، جس پر محاسبہ ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر ابھارنے کے لیے اس کی بڑی فضیلتیں بھی بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے، مریض کی عیادت کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مشى فی خرفۃ الجنہ، وہ گویا جنت کے بغیچے میں چل رہا ہے۔ مریض کی طرف جانے کو جنت میں داخل ہونے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مریض کی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے خاض فی الرحمہ، وہ گویا رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح عیادت کر رہا ہے
تو شام تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شام میں عیادت کر رہا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، جمی ہوئی تھی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں۔ کہا کون ہے جس نے آج کسی مریض اور بیمار کے عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں۔ آپ نے کہا کون ہے جو آج کسی جنازے کے ساتھ چلا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ آپ نے کہا کون ہے جس نے آج کسی غریب اور مسکین کو کھلایا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ایک دن میں یہ 4 عمل جمع ہو جائیں، اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جبکہ ان اعمال میں سے ایک عمل مریض کی عیادت بھی رہا ہے۔ مریض کا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ عیادت کے لیے جب ہم جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو مناسب وقت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مناسب وقت کا مطلب یہ ہے، ایسے وقت نہ جائیں جس وقت جانے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہو۔ اس کے آرام کا وقت ہے، اس کی نیند کا وقت ہے، مریض سو رہا ہے تو ہرگز ہمیں جا کر اسے جگانا نہیں چاہیے، اٹھانا نہیں چاہیے۔ ہماری عیادت ایسے وقت میں ہو کہ جس سے مریض کو تکلیف نہ ہوتی ہو، اور جب مریض کے پاس پہنچ جائے عیادت کے لیے تو وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اس کے حالات دریافت کیے، کچھ تسلی دی، فوراً لوٹ جانا چاہیے۔ ہاں اللہ ہے کہ مریض خود چاہتا ہے کہ ہم رہیں، ہمارے رہنے سے اس کو خوشی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں بہت اچھی بات ہے، آپ رہ سکتے ہیں۔ ورنہ عام حالات میں مریض کے پاس زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ مریض کے حالات الگ ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے، بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ لوگ اگر رہیں گے تو اس کو نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے۔ اور مریض کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ مریض اور بیمار کو تسلی دی جائے، ایسی گفتگو کی جائے جس سے اس کو شفا کی امید نظر آئے۔ اسے ڈرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مرض سے شفا یابی میں انسان کی مریض کی نفسیات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ وہ نفسیاتی طور پر اگر مضبوط رہے گا تو جلد از جلد مرض سے شفا یاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے ڈرا کر نفسیاتی طور پہ کمزور کر دیا جائے تو وہ اور زیادہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ڈرانے والی گفتگو مریض کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ تسلی بخش گفتگو ہو، اطمینان بخش گفتگو ہو۔ اور مریض کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ مریض اور بیمار کو صبر و ثبات قدمی کی تلقین کی جائے، اس لیے کہ مرض کی حالت میں بہت ساری شرعی مخالفتیں ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے مریض اور بیمار بیماری کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکتے ہوئے موت کی دعا کر دیتے ہیں، جبکہ موت مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص زندگی میں آئی بھی کسی مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں اگر تکلیف اتنی بڑی ہوئی ہے، موت مانگے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو وہ یہ دعا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب زندگی کے مقابلے میں موت بہتر ہو جائے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آپ نے کہا یہ دعا پڑھنا چاہیے زندگی سے مایوس انسان کو۔ تو مریض کو ایسی دعاؤں کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور مرض کے موقع پر انسان کا قدم بسا اوقات ایمان کے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، شیطان بہکانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، اور بیمار انسان مرض سے شفا یابی کے لیے نعوذ باللہ بسا اوقات اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، تعویذ گھنٹوں تک جا پہنچتا ہے، عاملوں کے چکر کاٹنے لگتا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مندروں تک جانے والے نام نہاد مسلمان بھی موجود ہیں۔ ایسے میں جو عیادت کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مریض کو ایمان پر ثابت قدمی کی وصیت کریں، نصیحت کریں، اور اس کا یہ ذہن بنائیں کہ شفا ملے کہ نہ ملے ایمان کو بہر صورت گنوانا نہیں ہے۔
زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے، مگر ایمان کو کسی قیمت گوانا نہیں ہے۔ کس کام کی وہ صحت جو ایمان کا سودا کرنے کے بعد ملتی ہو؟ کس کام کی وہ عافیت جو ایمان کو گوانے کے بعد ملتی ہو؟ کس کام کا وہ اطمینان اور سکون جو ایمان کا سودا کرنے کے بعد ملتا ہے؟ اس لیے مریض کا بنیادی حق بنتا ہے کہ دین پر ثابت قدمی کی تلقین کی جائے، اور مرض کی حالت میں شیطان کے جو بہکاوے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی جو سوچ بیمار اور مریض کے پاس آ جاتی ہے، اس سے بچے رہنے کی تلقین کرنا بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے عیادت کرنے والوں کی۔ مریض کا ایک بنیادی حق یہ بھی بنتا ہے کہ جو لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں وہ مریض کے حق میں مسنون دعائیں کریں، وہ بیمار کے حق میں مسنون دعائیں کریں، جو دعائیں کے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بہت جلد لوٹیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی مریض کے حقوق کے سلسلے میں، تو مریض کا ایک بنیادی حق یہ بھی بنتا ہے کہ عیادت کرنے والا شخص مریض کو شفا یابی کی دعا دے، اور اس سلسلے میں وہ مسنون دعائیں جو کتب احادیث میں وارد ہیں، سب سے زیادہ افضل ہے کہ انسان ان دعائیہ کلمات کے ذریعے مریض کو دعا دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متفرق دعائیں منقول ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، بسم اللہ ارقیک من کل شیء اذیک، اعیذک بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور ایک دعا یہ بھی ملتی ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھا جائے۔ اور اس آخری دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس مرض میں موت مقدر نہ ہو تو اس دعا سے ضرور شفا مل جائے گی۔ اور کسی بھی مریض کے پاس جب آپ جائیں اور ان کو جب دعا دیں تو نظر کی دعا پڑھنا مت بھولیے۔ بہت سارے لوگوں کا مرض نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ لوگ مرض سمجھ کر اس کا علاج کراتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ نظر بد ہوتی ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کی ایک بڑی تعداد نظر بد کی وجہ سے انتقال کرے گی۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ مریض کا رقیہ کرنے کی بھی کوشش کریں، مریض کو پڑھ کر دم کرنے کی بھی کوشش کریں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کبھی آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوئے تو میں آپ کو پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ تو رقیے میں بھی بڑا خیر ہے، بڑی برکت ہے، بڑی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک مرتبہ آل عمرو بن حزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے رقیہ کرنے سے منع کیا ہے، جھاڑ پھونک کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ ہمارے پاس خاندان میں ماضی سے بچھو کے کاٹنے کا رقیہ چلا آ رہا ہے، کیا اب ہم وہ کریں کہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کلمات کیا ہیں مجھے بتاؤ جن کے ذریعے تم رقیہ کرتے ہو۔ وہ کلمات انہوں نے بتائے تو آپ نے انہیں اجازت دی، کہا لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکا۔ رقیے کے کلمات میں جب تک شرک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں رقیہ کرنے میں۔ پھر آپ نے اجازت دیتے ہوئے کہا وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ۔ تم میں سے جو کوئی رقیے کے ذریعے اپنے بیمار اور مریض بھائیوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہو فائدہ پہنچائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو رقیے کا عمل ہے مریضوں کے ساتھ عذرائے ہمدردی ہونا چاہیے، عذرائے خیر خواہی ہونا چاہیے، اس کو تجارت نہیں بنانا چاہیے، اس کو بزنس نہیں بنانا چاہیے، مریض کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ بدترین کمائی ہے وہ کمائی جس میں ایک مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ آپ کے جو الفاظ ہیں من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ رقیہ عذرائے خدمت ہونا چاہیے، بزنس کے طور پر نہیں، تجارت کے طور پر نہیں۔ اسی طرح مریض اور بیمار انسان کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے
کہ مریض اور بیمار اگر غریب ہے، نادار ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، تو زبانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ عملاً علاج اور معالجے میں ہم اپنے پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو بندہ دوسرے بندوں کی مدد کی فکر میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری نظروں کے سامنے کوئی بھی یتیم، کوئی بھی بیوہ، کوئی بھی غریب ہے جس کے پاس علاج معالجے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کی مدد کرنا یہ بھی اس کا حق بنتا ہے۔ ذرا ہم یوں سوچیں، اس غریب بچے کی جگہ اگر ہماری اپنی اولاد ہوتی، اس غریب لڑکی کی جگہ ہماری اپنی بیٹی ہوتی، اس غریب عورت کی جگہ ہماری اپنی ماں ہوتی، اس غریب انسان کی جگہ ہمارا اپنا باپ ہوتا، اس غریب نوجوان کی جگہ ہمارا اپنا بھائی ہوتا، تو ہم پہ کیا گزرتی؟ تو جذبے شکر سے معمور ہو کر ایسے مجبوروں اور ایسے مریضوں کی مدد کرنی چاہیے جو ہماری مدد کے مستحق ہوتے ہیں۔ عیادت اور مریض کے ساتھ یہ ہمدردی صرف بڑے بڑے امراض ہی میں نہیں، بلکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی شکایتوں پر بھی آپ نے صحابہ کی عیادت کی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آشوب چشم لاحق ہوا۔ آشوب چشم لاحق ہونے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باقاعدہ عیادت کی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عیادت اس بیمار کا حق ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ عیادت ہر بیمار انسان کا حق ہے، ہر بیمار مسلمان کا حق ہے۔ بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اگر ہمارے ان سے کچھ تعلقات ہیں، پڑوسی ہے، کاروبار میں شریک ہے، تعلیمی سفر کا ساتھی ہے، ان کی عیادت کرنے کا بھی ہم پر حق بنتا ہے۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ابواب باندھے ہیں، باب عیادت المشرک، مشرک کی عیادت کرنے کا بیان، اور اس کے تحت وہ مشہور حدیث لائی ہے بخاری شریف وغیرہ میں جو مروی ہے کہ ایک یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا، بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ حالت دیگرگوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمے کی تلقین کی، وہ کلمہ پڑھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مشہور واقعہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وہ بچہ خادم تھا، خدمت گزار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اور آپ کی یہ عیادت اس کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ ہم اپنے اخلاق سے متاثر کریں گے، عیادت کریں گے آپ غیر مسلم کی، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرف باسلام بھی ہو سکتا ہے۔ مرض بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا ٹینشن ہے۔ شکر گزار ہونا چاہیے صحت و تندرستی کی نعمت پر۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، کہ صحت و تندرستی صحت مندوں کے سروں پر رکھا ہوا ایک ایسا تاج ہے جو صرف مریضوں اور بیماروں کو نظر آتا ہے۔ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یعنی صحت کی قدر بیماری کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے آپ نے ایک چیز فرمائی کہ آپ اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور آپ کی تعلیم بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی مصیبت زدہ انسان کو، بیمار انسان کو دیکھیں تو یہ دعا ضرور پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مرض سے بچایا ہے، اس مرض سے عافیت دے رکھی ہے جس مرض میں کہ تم مبتلا ہو، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر ہمیں فضیلت دے رکھی ہے۔ تاہم یہ بات یاد رہے کہ یہ دعا
مریض کے سامنے مریض کے منہ پر نہیں پڑھنی چاہیے، اس طرح پڑھو کہ مریض سن نہ سکے، ورنہ تو بیچارے کو یوں لگے گا کہ کہیں آپ اس کے مرض کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ تو واقعتاً تندرستی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی عظمت کا احساس اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور اخلاقی کتاب گلستان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ایک چپل چوری ہو گیا، میرا جوتا چوری ہو گیا۔ میں غصے سے نکلا جوتے کو تلاش کرتے ہوئے، چور کو تلاش کرنے کے لیے۔ اچانک میری نظر پڑی ایک ایسے شخص پر جس کا کہ ایک پیر ہی نہیں ہے، تو میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، میرا تو صرف ایک چپل غائب ہوا ہے، اس کا تو ایک پیر ہی نہیں ہے، میری تو صرف ایک جوتی غائب ہوئی ہے، اس کا تو ایک پیر ہی نہیں ہے۔ انسان اگر یہ سوچ رکھے، یہ ذہن رکھے، تو سبحان اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ غفلت میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ہم آئے دن صبح و شام اپنی نظروں کے سامنے کتنے مریضوں کو نہیں دیکھتے، سخت تکلیف میں مبتلا مریض، بڑے بڑے امراض میں مبتلا مریض، درد سے تڑپنے والے مریض، مگر افسوس ہے کہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، اور شکر گزاری کا جذبہ جو ہونا چاہیے اور تندرستی کی نعمت کو جیسے کچھ اس کی قدر ہونی چاہیے وہ قدر ہم سے ہو نہیں رہی ہے۔ سچ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں مبتلا ہے، ناقدری میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی نعمت الصحہ، تندرستی، عافیت، اور دوسری الفراغ، خالی وقت کی نعمت۔ تندرستی کی نعمت اور وقت کی نعمت، اور اللہ کی قسم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم جس قدر ان دو نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں شاید کسی اور نعمت کا اس قدر ضیاع ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک تندرستی باقی ہے عمل کر لو، عبادت کر لو، قبل اس کے کہ بیماری اور مرض کے وہ ایام آئیں کہ آپ عبادت کرنا چاہو گے عبادت نہ ہوگی، رکوع کرنا چاہو گے مگر رکوع نہ ہوگا، تلاوت کرنا چاہو گے اور تلاوت نہ ہوگی۔ اللہ کرے کہ یہ ایام ہماری زندگی میں نہ آئیں۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک رکھے صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔